قرآن پاک کی اجمال سے اور کچھ اہم آیات تفصیل سے ان کا ترجمہ اور خلاصہ بیان ہو رہا ہے. ارشاد ہے یہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اے ایمان والو، ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، یعنی دھوکے سے، فریب سے، دروغ گوئی سے اور کسی نہ کسی انداز جس میں صداقت اور تجارت پیش نظر نہ ہو بلکہ دھوکہ دہی سے ایک دوسرے کو مال کو کھانا، یا اگر تجارت میں کچھ لوگ شریک ہیں تو جس کے ہاتھ مال ہو وہ اس میں خرد برد کر لے، یا جس کے ہاتھ میں تنخواہ دینا یا پیمنٹ کرنا ہو وہ اس میں کمی بیشی کر لے، یا معاملات میں لین دین میں کم بیش لکھ دے یا کم بیش دے. اس سب چیزوں کو شدت سے منع فرما دیا. جی الا ان تکون تجارة عن تراض منکم، مگر اس چیز کو رائج کرو جو کہ تجارت سے ہو، آپس کے باہمی رضامندی سے. فرض کیجیے آپ نے کوئی چیز خریدی بازار سے اور اس کو لا کے اوروں کو دی، اپنا منافع رکھ کے دی، یا آپ نے کوئی چیز کہیں سے اٹھائی اور کسی اور جگہ پہنچائی، اپنا منافع رکھا. یا یہ ہے کہ اموال جو لوگوں کی ضرورت کے ہیں ان کی طلب لے لی اور اس کو پہنچانے میں اپنا منافع رکھ کے دیا اور ان کو بتا دیا کہ میں اپنا منافع رکھوں گا اتنے فیصد یا اتنے پیسے. اس چیز کو رائج فرمایا، جیسے سورہ بقرہ کے آخری سے پہلے رکوع میں اللہ نے تجارت کو اور ایک دوسرے کی مدد کو رائج فرمایا اور سود، ربا، انٹرسٹ کو منع فرمایا، اور اس حد تک منع فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اس قدر شدید اللہ کا غصہ ہے سود پر کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. کیوں کہ سود سے غریب تر ہمیشہ غریب رہے گا، اور جس نے پیسے دیے تھے وہ بغیر کچھ کیے منافع خوری بھی کرے گا اور امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا. کہتا ظالمانہ نظام ہے جی. اور جو قرض حسنہ ہے وہ خیر کا نظام ہے، وہ لوگوں کی مدد کرنے کا نظام ہے، اور اس کے نتیجے میں انسانیت بالعموم ترقی کرتی ہے. جو مجبور ہے اس کی مل کے مدد کرو، جو بیمار ہے اس کی مدد کرو، جو محتاج ہے اس کی مدد کرو. آج وہ بیمار ہے کل کوئی اور بیمار ہو سکتا ہے، آج وہ محتاج ہے کل کوئی اور محتاج ہو سکتا ہے. کل کے بڑے مالدار آج ان کی جیب خالی بھی ہو سکتی ہے، اور آج کے مالدار کل کنگال ہو سکتے ہیں. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ ایام لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں. کبھی اللہ پاک کچھ دے کے آزماتے ہیں، کبھی جو ہاتھ میں ہو وہ لے کے آزماتے ہیں. تو یہاں پر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اگر آپ نے ایک دوسرے کے اموال کو ناحق ناجائز کھایا تو گویا اپنی جانوں کو قتل کیا، یہ اپنی جانوں کو قتل کرنے کے برابر. ان اللہ کان بکم رحیما، اور اللہ پاک آپ پر رحم فرماتا ہے ہدایت کی فرمائش کر کے، ہدایت کی آیات بھیج کر، کہ اللہ پاک کا رحم ہے کہ ہم اگر ایک دوسرے کا مال ناجائز کھایا جائے
بالآخر قتل و قتال تک ہی بات جائے گی. دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں عموم بالعموم وہ تنازعات پر ہوتے ہیں، اور تنازعات اسی لین دین کے جس میں نا انصافی سے مال ادھر ادھر کر دیا جائے. اگر کیس ان کی رضامندی سے ہو تو سب مطمئن رہتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے بھائی چارہ بڑھتا ہے، ایک دوسرے کا احترام بڑھتا ہے. تاجر پیشہ لوگ آپس میں معاملات کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی دعوتیں بھی کرتے ہیں. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. اور جس نے یہ بہت زیادتی سے بس نہ رکا تو اس کا انجام پھر وہ جہنم کی آگ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. آگے ایک خاص حکم ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ. اگر جو بڑی بڑی باتیں جن کو منع فرمایا گیا ہے جنہیں کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے نکفر عنکم سیئاتکم، تو میں تمہاری گناہوں کو، خطاؤں کو، چھوٹی بڑی لغزشوں کو معاف فرما دوں گا. وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ایسی جگہ داخل کروں گا جو بہت ہی مہربانی کی جگہ ہے، یعنی فردوس بری. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان بنیادی باتوں پہ، موٹی موٹی چیزوں پر اپنے آپ کو روکتا رہے تو اللہ پاک چھوٹی بڑی لغزشیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے. چونکہ سورۃ النساء میں ذکر پہلے ترکے کا گزر چکا ہے پچھلی درس میں، تو اسی کی تفصیل آگے. ایک نقطہ اور، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی اس لیے کہ جو جسمانی ساخت اور برداشت اللہ نے مرد میں زیادہ دی، اس پہ ذمہ داری بھی زیادہ دی، اس کا مسئول بھی بنایا. تو یہاں پہ فرمایا میاں بیوی کے معاملات میں مرد مسئول ہے، مرد نان نفقے کا بھی مسئول ہے، گھر کے نظام چلانے کا مسئول ہے، اور اس کو اللہ نے جسمانی ساخت دی ہے. آگے سال فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. وہ پاک باز عورتیں، نیکوکار عورتیں جو اللہ سے قناعت کرتی ہیں اور اپنی غیب میں بھی اپنی شرم گاہوں کی، اپنی عفت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن. لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ ان میں کمی ہو تو اس کا آگے حکم فرمایا کہ اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے.